اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے فعل مجہول کے بارے میں۔ فعل مجہول کیا ہوتا ہے؟ فعل کی ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں، معروف اور ایک مجہول۔ معروف جو ہے اس کو ہم آسانی کے لیے ایکٹیوائز جسے ہم کہتے ہیں، اور فعل مجہول جو ہے وہ پیسیوائز ہے۔ اب کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پیسیوائز کیا چیز ہوتی ہے اور ایکٹیوائز کیا ہوتی ہے۔ فعل معروف جو کہ عام قواعد کے مطابق ماضی اور مضارع اور امر ہم پڑھتے ہیں اس میں، جس میں فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ بنتا ہے، اور فعل مجہول تھوڑا سا اس سے مختلف ہے، جس میں ہم آج اس کو سمجھیں گے اور مختلف مثالوں کی روشنی میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ فعل مجہول ایسا فعل ہے جس میں فاعل یا پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی کہ فاعل جو ہے وہ اس میں چھپا ہوتا ہے یا کم اہم ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں فاعل ہمیں نظر نہیں آتا۔ جیسے دروازہ، علی نے دروازہ کھولا۔ اب علی فاعل، کھولا فعل اور دروازہ مفعول ہے۔ یہ سمپل جملہ ہو گیا، لیکن پیسیوائز فعل مجہول میں اس کو اس طرح سے کہیں گے، دروازہ کھولا گیا۔ علی نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولا گیا۔ پہلے میں اب ہمیں معلوم ہے دروازہ کھولنے والا کون ہے، اور دوسرے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ دروازہ کھولا گیا تو کس نے کھولا۔ اب اس میں فاعل اس طرح پوشیدہ ہوتا ہے یا کم اہم ہوتا ہے، یعنی کہ ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں، فعل مجہول وہ فعل ہے جس میں فاعل پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی کہ فاعل چھپا ہوا ہوتا ہے، ہمیں کرنے والے کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا۔ مفعول کو فاعل کی جگہ پر لے آتے ہیں، یہ بات ہم مثالوں سے سمجھیں گے کہ ہم کیسے لے آتے ہیں۔ جملہ کام یا واقعہ پر توجہ دیتا ہے، یعنی کہ جملہ اس بات پر توجہ نہیں دیتا کہ کس نے کیا، بلکہ اس بات پر توجہ دیتا ہے کہ کام کیا تھا یا واقعہ کیا تھا۔ اب ہم اس کی مختلف مثالیں دیکھتے ہیں۔ فعل معروف اور فعل مجہول، ایکٹیوائز کی شکل میں جملے کی کیا حیثیت ہوگی اور پیسیوائز کی شکل میں جملے کی کیا حیثیت ہوگی۔ ہمارے پاس فعل ماضی کا جملہ ہے، کاتبہ محمد الرسالہ۔ کاتبہ فعل ماضی ہے، محمد جو ہے وہ ہمارے پاس فاعل ہے، اور فاعل کی یہ علامت کہ وہ مرفوع ہوتا ہے۔ الرسالہ، رسالہ جو ہے وہ ہمارے پاس مفعول ہے، اور مفعول کی یہ علامت کہ وہ نصب کے ساتھ آتا ہے، یعنی کہ ایکٹیوائز میں ہمارے پاس جملہ فعل، فاعل اور مفعول کے ساتھ مکمل ہے۔ ہم نے جب اس کو چینج کیا، کتبت الرسالہ، پہلے صرف کتبہ کو سمجھیں گے۔ کتبہ اس کی مجہول کی شکل ہے، یعنی کہ ورب کی پیسیوائز فارم ہے، یہ ورب ہے کتبت، کتبہ۔ اب کیونکہ رسالہ مؤنث ہے، اس لیے فعل کا صیغہ بھی ہم یہاں مؤنث ہی لگائیں گے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس، ہمیں پتہ تھا کہ کام کرنے والا محمد ہے، محمد نے خط لکھا، لیکن کتبت الرسالہ، خط لکھا گیا، یہاں ہمیں کام کرنے والے کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ یہاں پر بس ہم بات یہیں تک مکمل ہو گئی کہ خط لکھوایا گیا یا خط لکھا گیا، اس کا ترجمہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کس نے کیا، کس نے لکھوایا، یہ بات ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہاں پر جو فاعل ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے، جو کام کیا تھا، خط لکھا گیا یا لکھوایا گیا، وہ اس بات پر توجہ دی گئی۔ جیسے دوسری مثال، اب یہاں پر کہ اب دوسری چیز ہم یہ سمجھیں گے، مفعول کیسے فاعل بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر الرسالہ جو تھا وہ ہمارے پاس مفعول کی شکل میں موجود ہے، یہ مفعول ہے، اور یہاں پر یہ الرسالۃ ہو گیا، یہاں یہ فاعل، نائب الفاعل اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مفعول تھا، لیکن اب یہ مجہول میں فاعل کی نیابت کر رہا ہے، تو اس کو ہم پیش لگا دیتے ہیں، یہ مفعول جو ہے وہ فاعل بن جاتا ہے، جسے نائب الفاعل کہا جاتا ہے۔ اب اس میں سے اصل جو فاعل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے اصل فاعل محمد تھا،
محمد یہاں پہ اب ہمارے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو محذوف کر دیا گیا۔ اسی طرح قرأ الطالب الکتابہ، طالب علم نے کتاب پڑھی۔ قرأ فعل ماضی کا لفظ ہے، الطالب جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، الکتابہ مفعول ہے۔ جملہ فعلیہ ہو گیا، فعل فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے بنا، یہ فعل معروف کا جملہ ہے۔ اسی کو جب ہم نے پیسیو وائز میں کیا تو الطالب جو مفعول تھا وہ حذف ہو گیا۔ قرأ سے یہ قرئ، فعل مجہول ہمیشہ ماضی میں پیش کے ساتھ شروع ہوتا ہے، ماضی اور مضارع کی تمام حالتوں میں۔ قرئ الکتاب، کتاب پڑھی گئی۔ اب یہاں پر بھی جو فاعل ہے وہ ہمارے پاس نامعلوم ہے، فاعل پوشیدہ ہے، اور یہ فعل مجہول میں اسی طرح ہوتا ہے۔ فعل مجہول میں ہمیں فاعل معلوم نہیں ہوتا، مفعول کو ہم نے فاعل بنا دیا گیا ہے۔ یہ مفعول تھا جو کہ یہاں پر فاعل ہو گیا، ورب بن گیا، لیکن یہ ایگزیکٹ ورب نہیں ہوتا بلکہ یہ اس کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اگلی مثالوں میں دیکھتے ہیں، یطبخ امی طعام، میری امی کھانا پکاتی ہیں۔ اب یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، جملہ فعلیہ کے ساتھ فعل ہے، فاعل ہے اور مفعول ہے۔ جب یطبخ کو ہم نے چینج کیا فعل مجہول میں تو یہ ہو گیا یطبخ، یہاں پیش آ گئی، فتحہ جو تھی وہ ضمہ میں بدل گئی۔ یطبخ الطعام، کھانا پکوایا گیا۔ یہاں پکانے والے کا ہمیں معلوم ہے، امی نے کھانا پکایا، یہاں ہمیں پکانے والے کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ یہ فعل مجہول کی ایک پہچان ہے۔ اسی طرح اگلی مثال ہے، غسل الولد ثیابہ۔ غسل ہمارے پاس فعل ماضی کا صیغہ ہے، الولد اسم ہے جو کہ یہاں فاعل کا کام کر رہا ہے، ثیابہ مفعول ہے، یعنی کہ یہ ورب ہے، یہ سبجیکٹ ہے اور یہ آبجیکٹ ہے۔ اب جب ہم نے غسل کو مجہول میں لے کے آئے تو یہ فتح یہاں پہ موجود تھی، فتح ضمہ میں چینج ہو گئی، غسل، غسل الثیاب۔ اب غسل یہاں پر پیش، یہ ثیابو پہ پیش آ گئی، یہ جو مفعول تھا یہاں پر آ کے نائب الفاعل بن گیا۔ یہ ہم نے مختلف مثالوں سے فعل معروف اور مجہول کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ اس کے دوسرے حصے میں اس کی اقسام کی وضاحت کی جائے گی۔